السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سینٹر، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو نہ صرف ایران بلکہ پوری اسلامی دنیا میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب ایران میں خواتین کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ ڈرون، چہروں کی شناخت کے کیمرے اور سیکیورٹی ایپس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون حجاب کے بغیر باہر نکلتی ہے تو اس کی شناخت کر کے اسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ اقدامات اسلامی قانون کے نفاذ کا حصہ ہے یا ایک سخت گہرا پالیسی ہے؟ کیا اسلام میں حجاب زبردستی کرنا جائز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایران میں خواتین کے لیے حجاب ہمیشہ سے لازمی نہیں تھا۔ اگر ہم ایران کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 1925 سے پہلے ایران میں خواتین آزادانہ طور پر حجاب پہننے یا نہ پہننے کا فیصلہ کر سکتی تھیں۔ رضا شاہ پہلوی کا حکم 1936۔ جب رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ بنے تو انہوں نے کشف حجاب نامی قانون متعارف کرایا، جس کے تحت خواتین اسکارف اور چادر پہننے کی پابندی لگا دی گئی۔ جو خواتین حجاب پہنتی انہیں زبردستی چادر اتارنے پر مجبور کیا جاتا۔ محمد شاہ رضا کا دور، اس دور میں خواتین کو لباس کے معاملے میں تھوڑی آزادی ملی، لیکن اسلامی لباس کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ 1969 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس کے بعد اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ 1983 میں حکومت نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت خواتین کے لیے حجاب پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی خاتون بغیر حجاب کے نظر آئے تو اسے جرمانہ، قید یا کوڑوں کی سزا دی جا سکتی تھی۔ ایرانی حکومت نے پہلے پولیس اور مذہبی فورسز کے ذریعے خواتین پر نظر رکھی، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے تاکہ زیادہ مؤثر طریقے سے ان خواتین کو پکڑا جا سکے جو حجاب کے بغیر باہر نکلتی ہیں۔ ایرانی حکومت نے حجاب نہ پہننے والی خواتین کو ٹریس کرنے کے لیے ڈرون کیمرے کا استعمال شروع کیا ہے۔ یہ ڈرون عوامی مقامات، بازاروں، تفریحی مقامات پر پرواز کرتے ہیں جو خواتین کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی خواتین یا خاتون بغیر حجاب کے نظر آئے تو اس کا چہرہ شناخت کر کے اس پر جرمانہ یا قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں بائی ٹیک CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو خواتین کے چہرے سکین کرتے ہیں۔ اگر وہ بغیر حجاب کے نظر آئیں تو ان کا ڈیٹا حکومت کے سسٹم میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے انہیں نوٹس، جرمانہ یا عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے ایک موبائل اپلیکیشن متعارف کرائی ہے جس کے ذریعے شہری حکومت کو حجاب نہ پہننے والی خواتین کے بارے میں رپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی خاتون کو بغیر حجاب کے دیکھے تو وہ فوراً ایپ میں ایک تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے اور حکومت اس پر کارروائی کرے گی۔ اس اقدامات پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت تنقید کی ہے کیونکہ یہ شہریوں کو جاسوس بنانے کی پالیسی کو فروغ دیتا ہے۔ ایران میں کوئی بھی خاتون بغیر حجاب کے سرکاری دفتر یا بینک میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو خاتون اس قانون کو نظر انداز کرتی ہے انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایران میں کئی خواتین نے حجاب کے خلاف احتجاج کیا اور سڑکوں پر آ کر اپنے اسکارف جلا دیے۔ کچھ خواتین نے بال کاٹ کر حکومت کے خلاف مزاحمت کا اظہار کیا۔ 2022 میں میسا ایمنی نامی 22 سالہ لڑکی کو ایران کی اخلاقی پولیس نے حجاب کے قانون کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا۔ دوران حراست وہ ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ایران میں بڑی پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ کئی شہروں میں خواتین نے اپنے اسکارف اتار کر احتجاج کیا۔ کئی خواتین نے گرفتار ہوئیں اور بعض کو سزائے موت بھی دی گئی۔ ایران کے اس سخت قوانین پر دنیا بھر میں رد عمل دیکھنے کو ملا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر پابندیاں لگا دیں۔ اقوام متحدہ نے ایران کے اس اقدامات کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان جیسے ممالک میں ایران کے اس قانون پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ سعودی عرب میں خواتین کو حجاب پہننے کا اختیار دیا جا چکا ہے، لیکن ایران نے اس پر سختی برقرار رکھی ہے۔ قرآن کی روشنی میں حجاب کا حکم۔ حجاب کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن کیا اسے زبردستی کرایا جا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین۔ ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں کسی کو زبردستی حجاب پہننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو زبردستی حجاب پہننے پر مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ تعلیم اور ترغیب کا طریقہ اختیار کیا۔ اسلامی اسکالرز کی رائے:
بعض उलमा कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत को नेकी का हुक्म देना चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती का तरीका दुरुस्त नहीं। दीगर उलमा का कहना है कि ईरानी हुकूमत का ये इक़दामात इस्लामी असूलों के खिलाफ है क्योंकि दीन में जबर नहीं होना चाहिए। ये मौजू बहुत हसास है। कुछ लोग इसे इस्लामी कानून का निफाज समझते हैं और कुछ लोग इसे आज़ादी पर कैद करार देते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या ईरान का ये कानून दुरुस्त है? क्या ख़वातीन को अपनी मर्जी से हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या इस्लाम में ज़बरदस्ती जायज़ है? अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को लाइक शेयर करें और मज़ीद मालूमात और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।